کون کہتا ہے کہ نکاح کے بعد زندگی میں خوشیوں کے رنگ بھر جاتے ہیں؟ بھلا وہ کم بخت بھی تو ہوتے ہیں جو نکاح کے بعد پل پل مرتے ہیں۔ نکاح کے بعد کہتے ہیں دو جسم ایک جان ہو جاتے ہیں۔ سنا ہے 3 بار قبول کہنے کے بعد محبت کو بھی محبت ہو جاتی ہے۔ سنا ہے کلمہ پڑھ کر جب قبول کیا جاتا ہے ایک دوسرے کو تو پھر زندگی بھر کا سفر ہاتھ تھامے دور کسی خاموش جگہ پہ، اونچے پہاڑ، سرسبز ہریالی، دھند کا سایہ ہو، ٹھنڈ انتہا کی ہو، پھر رمجھم کرتی بارش، ہم سفر کا ہاتھ تھامے، ہاتھ کی گرمی محسوس ہو رہی ہو، پھر ایک جملہ جو دل سے بیان ہو، اے میری پاک محبت، خدا کو گواہ بنا کر اپنا بنایا ہے آپ کو، چاہے قیامت بھی آ جائے میرا ہاتھ کبھی نہ چھوڑنا، کبھی میرا ساتھ نہ چھوڑنا۔ لیکن کچھ بد نصیب ہوتے ہیں جن کے یہ جملے ادھورے رہ جاتے ہیں۔ سعدیہ، جلدی سے تیار ہو جاؤ میری بچی، تمہارے خالہ اور خالو آ رہے ہیں۔ سعدیہ ہاتھ میں کتاب لیے، امی کیوں؟ میں کیوں تیار ہو جاؤں؟ آنے دو ان کو۔ ماں محبت بھری نگاہ سے سعدیہ کی جانب دیکھنے لگی۔ میری بچی، وہ تمہارا رشتہ مانگنے آ رہے ہیں۔ سعدیہ بولی، امی مجھے بھی شادی نہیں کرنی نا۔ ماں نے پیار سے سمجھایا، بیٹی ایک نہ ایک دن تو تم کو اپنے گھر کا ہونا ہے نا۔ تمہاری خالہ کا بیٹا اچھا ہے، اپنا ہے، تمہارا خیال رکھے گا۔ سعدیہ خاموش ہو گئی۔ امی، لیکن ماں نے چپ کروا دیا۔ آصف ماں سے جھگڑا کر رہا تھا۔ امی میں نے سعدیہ سے شادی نہیں کرنی۔ ماں نے غصے سے کہا، تم چپ کرو، ہم جو کر رہے ہیں بہت اچھا کر رہے ہیں۔ آصف غصے سے چلا رہا تھا، امی میں مر بھی جاؤں تو بھی سعدیہ سے شادی نہیں کروں گا۔ ماں بھی غصے میں بولی، شادی تو تم کو کرنا پڑے گی۔ ماں سعدیہ کے گھر آئی، سعدیہ کو انگوٹھی پہنائی۔ سعدیہ خاموش تھی۔ آصف اور سعدیہ خالہ زاد تھے۔ سعدیہ تھی تو خوبصورت، لیکن آصف کو اچھی کہاں لگتی تھی۔ آصف کب بھلا سعدیہ کو اپنی ہمسفر بنانا چاہتا تھا، لیکن ماں کی ضد تھی۔ سعدیہ نے BSc کیا تھا، وہ آگے بھی پڑھنا چاہتی تھی، لیکن شادی کی جلدی تھی سب کو۔ سعدیہ خاموش رہی۔ آصف نے گھر میں تماشا لگائے رکھا تھا، میں زہر پی لوں گا لیکن سعدیہ سے شادی نہیں کروں گا۔ ماں بھی اپنی ضد پہ قائم تھی، تم چاہے زہر پی لو لیکن شادی تمہاری سعدیہ سے ہی ہوگی۔ آصف چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا، امی ایسا نہ کرو، لیکن ماں ایک نہیں سن رہی تھی۔ شادی کی تیاریاں ہونے لگیں، گھر میں خوشی کا سما تھا۔ سعدیہ خوش بھی تھی، اداس بھی۔ سعدیہ نے آصف کو فون کیا، آصف بتاؤ نا مہندی والی رات کون سا کلر پہنوں؟ آصف نے غصے سے کہا، سعدیہ مجھے فون نہ کرو، امی سے پوچھو یا اپنی مرضی کرو۔ لہجہ بہت کڑوا تھا۔ سعدیہ اداس سی ہو گئی۔ بھلا آصف ایسے کیوں بات کر رہا ہے؟ مہندی کی رات تھی۔ آصف نے سب کے سامنے ہاتھ جوڑے، ہم ایک ساتھ خوش نہیں رہیں گے، امی آپ ضد نہ کرو۔ ماں نے آصف کو اپنی قسم دی، تم کو میری قسم ہے، اگر تم نے سعدیہ سے نکاح نہ کیا تو میرا مرا ہوا منہ دیکھو گے۔ آصف خاموش ہو گیا۔ کچھ یوں ہوا، آصف کی بہن کی شادی سعدیہ کے بھائی کے ساتھ طے پائی تھی۔ دونوں کی شادی ایک ہی دن تھی۔ نہ چاہتے ہوئے آصف نے سعدیہ کو قبول کر لیا۔ پہلی رات تھی، سعدیہ دلہن بنی بیٹھی ہوئی تھی۔ آصف کمرے میں گیا۔ سعدیہ انتظار کر رہی تھی۔ آصف کوئی بات کرنے کی بجائے قالین پہ لیٹ کر سو گیا۔ سعدیہ حیران تھی،
आसिफ ने बात तक नहीं की मुझसे। वो उदास हो गई थी। दूसरे दिन भी आसिफ ने सादिया की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखा। भला एक औरत के लिए इससे बड़ा अजियत भरा लम्हा और क्या हो सकता है। दिन गुजरने लगे। आसिफ घर आता, सादिया से कोई बात ना करता। सादिया खाना लेकर आई। आसिफ ने खाने की प्लेट दीवार के साथ मारी और चिल्लाकर कहने लगा, आज के बाद मेरे लिए खाना ना लेकर आना। इस बार तो जबान से मना किया है, अगली बार हाथ से समझाऊंगा। सादिया का जिस्म कांपने लगा। आसिफ की मां पास आई। आसिफ, ये क्या तरीका है बात करने का? तुमको शर्म नहीं आती क्या? आसिफ खामोश रहा। मां, मेरा मुंह बंद है, बंद ही रहने दें। सादिया ने पूछा, खाला, जब से निकाह हुआ है आसिफ ने मुझसे एक भी प्यार भरी बात नहीं की। मैंने क्या गुनाह किया है? मां बोली, मेरी बच्ची तू परेशान ना हो, सुधर जाएगा। शादी को 1 साल गुजर गया। एक साथ रहते हुए वो दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी थे। सादिया एक दिन पास गई। आसिफ, मैंने क्या किया है? क्यों ऐसा कर रहे हैं आप? आसिफ गुस्से से बोला, तुमको कितनी बार भौंक चुका हूं, मुझसे बात ना किया कर। सादिया रोते हुए बोली, आसिफ 1 साल गुजर गया है ये तलखी बर्दाश्त करते हुए। नहीं साथ रखना चाहते तो तलाक दे दो। आसिफ गुस्से से बोला, तलाक भी दे देता अगर बहन के घर की परवाह ना होती। सादिया कुछ कहने लगी। आसिफ ने सादिया के मुंह पर थप्पड़ मार दिया। दफा हो जा आप मेरे सामने से। सादिया आंसू बहाने लगी, अपनी किस्मत पे रोने लगी। ये क्या हो गया मेरे साथ? आसिफ छोटी छोटी बात पे तमाशा करता, जितना उससे हो सकता था। वो सादिया को जलील करता, मारता पीटता, सिर्फ इसलिए कि मां को अजियत दे। मां ने क्यों जबरदस्ती की? मां बेटे की जिद में एक मासूम फना हो गई थी। वो फूट फूट कर रोती, खाला क्यों किया मेरे साथ ऐसा? लेकिन कोई जवाब ना होता खाला के पास। फिर आसिफ की मां भी दुनिया से चल बसी। सादिया खामोश हो गई थी, किसी से कुछ ना कहती। मां बाप कहते, बेटी छोड़ दो उस बेगैरत को, तलाक ले लो और आ जाओ घर। लेकिन सादिया मुड़कर वापस देखती, अम्मी, मेरे 9 साल बर्बाद हुए हैं आसिफ के साथ। मैं 9 साल से जहन्नम में जी रही हूं। अब आप लोगों को याद आई मेरी। अब क्या करूंगी तलाक लेकर? सादिया ने किस्मत के सामने सर झुका लिया। वो घर के सारे काम करती, थक हार जाती। आसिफ आज भी सादिया से कोई बात ना करता था। वक्त गुजरने लगा। 11 साल गुजर गए। 11 साल सादिया से नफरत करता रहा। फिर एक दिन वो गाड़ी ड्राइव कर रहा था। इतना भयानक हादसा पेश आया कि आसिफ की दोनों टांगें टूट गईं। डॉक्टर्स ने मशवरा दिया, टांगें काटनी पड़ेंगी, और वो दोनों टांगों से अपाहज हो गया। हाय किस्मत! उसका गुस्सा, अना, गुरूर, नफरत पल भर में फना हो गई। वो बेड पे पड़ा था, चीख रहा था। सादिया को पता चला, कयामत सी गिर गई उस पर। जब साथ निभाने का वक्त था, सादिया की अम्मी अबू कहने लगे, बेटी चल छोड़ अब इस अपाहज को, इसने कौन सा तुम्हारे साथ अच्छा सलूक किया, इसे जान छुड़ा ले अब। आसिफ का अब कोई सहारा नहीं था। आसिफ सादिया की जानिब देखने लगा। हाय, उसे सब जुल्म याद आने लगे। क्या क्या ना किया था उसने सादिया के साथ। 11 साल तड़पाता रहा था, मारता पीटता रहा। आज हालात कैसे बदल गए। सादिया की तरफ रहम की नजरों से देख रहा था। सादिया को देखकर हाथ जोड़ लिए। बस मैं खत्म हो गया, मेरी कहानी मुकम्मल हुई। मैं तुमसे नफरत करता था,
آج مجھے سزا مل گئی. ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا سعدیہ. سعدیہ اتنا سن کر کمرے سے باہر چلی گئی. اب اس کے سامنے 2 راستے تھے. شوہر جو 11 سال سے جہنم سی اذیت دے رہا تھا، دوسری جانب بینک میں جاب کرنے والا دوسرا کزن جس کا رشتہ آیا تھا سعدیہ کے لیے. سب نے کہا آصف کو چھوڑ دو. اب سعدیہ آصف کے پاس گئی. آصف مجھے معاف کرنا، میں تھک گئی ہوں آصف. اب میں اور برداشت نہیں کر سکتی. اب میں جینا چاہتی ہوں. اب میں اپنی اڑان بھرنا چاہتی ہوں. مجھے معاف کرنا. آصف رونے لگا. سعدیہ بہت برا انسان ہوں نا میں. بہت برا کرتا رہا نا تمہارے ساتھ. دیکھو نا، مجھے تمہاری بد دعا نہیں تمہاری آہ کھا گئی. سعدیہ پیار سے بولی. آصف، ایک بیوی کبھی اپنے مجازی خدا کے لیے بد دعا نہیں کر سکتی. میں تو آخری سانس تک آپ کی محبت کا انتظار کرتی رہی، لیکن آپ نے مجھے سانس سانس تڑپانا تھا نا. میں بھی انسان ہوں نا، تھک گئی. آصف نے ہاتھ آگے بڑھایا. سعدیہ، کیا تمہارے ہاتھوں کو جاتے ہوئے چوم لوں؟ سعدیہ رونے لگی. آصف، 11 سال میں خاک ہوئی اور آج آصف نے سعدیہ کا ہاتھ تھاما، چوم کر آنکھوں سے لگایا. سعدیہ، میں نے بہت اچھی ہم سفر کو کھو دیا. کاش میں نفرت چھوڑ کر محبت کو سجدہ کر لیتا. آصف رو رہا تھا. سب کمرے میں آئے. سعدیہ چلو، سامان پیک ہو گیا. سعدیہ آصف سے ہاتھ چھڑا کر چلی گئی. آصف چیخ چیخ کر رو رہا تھا. سعدیہ معاف کر دو. لیکن وہ اب آگے بڑھ چکی تھی. سعدیہ کا نکاح اس کے دوسرے کزن سے ہو رہا تھا. آصف شہنائی کی آواز سن کر رو رہا تھا. ماں کی تصویر سامنے پڑی تھی. آنکھوں میں آنسو تھے. غلط فیصلے نے 2 زندگیاں تباہ کر دی. علیزہ کمل کو سننے والا مرد، سن ذرا، اپنی انا، نفرت اور تکبر کو قابو میں رکھ. کب کہاں کیا ہو جائے خدا جانے. اپنی ہم سفر سے جھگڑا نہ کیا کرو. اسے سینے سے لگا رکھا کرو. نفرت بھلا دو، محبت سے ہاتھ تھام لو.